بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پارہ 27۔ ابراہیم نے کہا کہ اے فرشتوں، تم کو کیا مہم درپیش ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم ایک مجرم قوم کے طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسائیں جو نشان لگائے ہوئے ہیں تمہارے رب کے پاس ان لوگوں کے لیے جو حد سے گزرنے والے ہیں۔ پھر وہاں جتنے ایمان والے تھے ان کو ہم نے نکال لیا، بس وہاں ہم نے ایک گھر کے سوا کوئی مسلم گھر نہ پایا، اور ہم نے اس میں ایک نشانی چھوڑی ان لوگوں کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اور موسیٰ میں بھی نشانی ہے، جبکہ ہم نے اس کو فرعون کے پاس ایک کھلی ہوئی دلیل کے ساتھ بھیجا تو وہ اپنی قوت کے ساتھ پھر گیا اور کہا کہ یہ جادوگر ہے یا مجنون ہے۔ بس ہم نے اس کو اور اس کی فوج کو پکڑا اور پھر ان کو سمندر میں پھینک دیا، اور وہ سزاوار ملامت تھا۔ اور آج میں بھی نشانی ہے، جبکہ ہم نے ان پر ایک بے نفع ہوا بھیج دی، وہ جس چیز پر سے بھی گزری اس کو ریزہ ریزہ کر کے چھوڑ دیا۔ اور سمود میں بھی نشانی ہے، جبکہ ان سے کہا گیا کہ تھوڑی مدت تک کے لیے فائدہ اٹھا لو، بس انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، بس ان کو کڑک نے پکڑ لیا اور وہ دیکھ رہے تھے، پھر وہ نہ اٹھ سکے اور نہ اپنا بچاؤ کر سکے۔ اور نوح کی قوم کو بھی اس سے پہلے، بے شک وہ نافرمان لوگ تھے۔ اور ہم نے آسمان کو اپنی قدرت سے بنایا اور ہم کشادہ کرنے والے ہیں، اور زمین کو ہم نے بچھایا، بس کیا ہی ہم خوب بچھانے والے ہیں۔ اور ہم نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا تاکہ تم دھیان کرو، بس دوڑو اللہ کی طرف، میں اس کی طرف سے ایک کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں، اور اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بناؤ، میں اس کی طرف سے تمہارے لیے کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں۔ اسی طرح ان کے اگلوں کے پاس کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا جس کو انہوں نے ساحر یا مجنون نہ کہا ہو۔ کیا یہ ایک دوسرے کو اس کی وصیت کرتے چلے آ رہے ہیں؟ بلکہ یہ سب سرکش لوگ ہیں۔ بس تم ان سے اعراض کرو، تم پر کچھ الزام نہیں، اور سمجھاتے رہو، کیونکہ سمجھانا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ اور میں نے جن اور انسان کو صرف اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے۔ میں ان سے رزق نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھ کو کھلائیں۔ بے شک اللہ ہی روزی دینے والا زور آور زبردست ہے۔ پر جن لوگوں نے ظلم کیا ان کا ڈول بھر چکا ہے، جیسے ان کے ساتھیوں کے ڈول بھرے تھے، بس وہ جلدی نہ کریں۔ بس منکروں کے لیے خرابی ہے ان کے اس دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ سورہ الطور۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم میں طور کی اور لکھی ہوئی کتاب کی، کشادہ ورق میں اور آباد گھر کی، اور اونچی چھت کی اور ابلتے ہوئے سمندر کی۔ بے شک تمہارے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں۔ جس دن آسمان ڈگمگائے گا اور پہاڑ چلنے لگیں گے، بس خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے جو باتیں بناتے ہیں کھیلتے ہوئے، جس دن وہ جہنم کی آگ کی طرف دھکیلے جائیں گے۔ یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ کیا یہ جادو ہے یا تم کو نظر نہیں آتا؟ اس میں داخل ہو جاؤ، پھر تم صبر کرو یا صبر نہ کرو، تمہارے لیے یکساں ہے، تم وہی بدلہ پا رہے ہو جو تم کرتے تھے۔ بے شک متقی لوگ باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے اور خوش دل ہوں گے ان چیزوں سے جو ان کے رب نے انہیں دی ہوگی، اور ان کے رب نے ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیا۔ کھاؤ اور پیو مزے کے ساتھ اپنے اعمال کے بدلے میں، تکیہ لگائے ہوئے سخت بے سخت تختوں کے اوپر، اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ان سے بیاہ دیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی ان کی راہ پر ایمان کے ساتھ چلی، ان کے ساتھ ہم ان کی اولاد کو بھی جمع کریں گے اور ان کے عمل میں سے کوئی چیز کم نہیں کریں گے۔ ہر آدمی اپنی کمائی میں پھنسا ہوا ہے، اور ہم اس کی پسند کے میوے اور گوشت ان کو برابر دیتے رہیں گے۔ ان کے درمیان شراب کے پیالوں کی تبادلے ہو رہے ہوں گے جو لغویت اور گناہ سے پاک ہوگی، اور ان کی خدمت میں بچے دوڑتے پھر رہے ہوں گے، گویا کہ وہ حفاظت سے رکھے ہوئے موتی ہیں، اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر بات کریں گے۔ وہ کہیں گے کہ ہم اس سے پہلے اپنے گھر والوں میں ڈرتے رہتے تھے، بس اللہ نے ہم پر فضل فرمایا اور ہم کو لو کے عذاب سے بچا لیا۔
ہم اس سے پہلے اسی کو پکارتے تھے، بے شک وہ نیک سلوک والا مہربان ہے۔ اور ہم اس سے پہلے اسی کو پکارتے تھے، بے شک وہ نیک سلوک والا مہربان ہے۔ بس تم نصیحت کرتے رہو اپنے رب کے فضل سے، تم نہ کاہن ہو اور نہ مجنون۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک شاعر ہے، ہم اس پر گردش زمانے کے منتظر ہے؟ کہو کہ انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ کیا ان کی عقلیں ان کو یہی سکھاتی ہیں یا یہ سرکش لوگ ہیں؟ کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کو خود بنا لایا ہے، بلکہ وہ ایمان نہیں لانا چاہتے؟ بس وہ اس کے مانند کوئی کلام لے آئے اگر وہ سچے ہیں۔ کیا وہ کسی خالق کے بغیر پیدا ہو گئے یا وہ خود ہی خالق ہے؟ کیا زمین اور آسمان کو انہوں نے پیدا کیا ہے؟ بلکہ وہ یقین نہیں رکھتے۔ یا ان کے پاس تمہارے رب کے خزانے ہیں یا وہ داروغہ ہے؟ یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر وہ باتیں سن لیا کرتے ہیں تو ان کا سننے والا کوئی کھلی ہوئی دلیل لے آئے؟ یا اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے؟ کیا تم ان سے معاوضہ مانگتے ہو کہ وہ تاوان کے بوجھ سے دبے جا رہے ہیں؟ یا ان کے پاس غیب ہے کہ وہ لکھ لیتے ہیں؟ کیا وہ کوئی تدبیر کرنا چاہتے ہیں، پس انکار کرنے والے خود ہی اس تدبیر میں گرفتار ہوں گے؟ کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی اور معبود ہے؟ اللہ پاک ہے ان کے شریک بنانے سے۔ اور اگر وہ آسمان سے کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھے تو وہ کہیں گے کہ یہ تہ بتہ بادل ہے، بس ان کو چھوڑو یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن سے دوچار ہوں جس میں ان کے ہوش جاتے رہیں گے، جس دن ان کی تدبیریں ان کے کچھ کام نہ آئیں گی اور نہ ان کو کوئی مدد ملے گی۔ اور ان ظالموں کے لیے اس کے سوا بھی عذاب ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اور تم صبر کے ساتھ اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کرو، بے شک تم ہماری نگاہ میں ہو، اور اپنے رب کی تسبیح کرو اس کی حمد کے ساتھ جس وقت تم اٹھتے ہو، اور رات کو بھی اس کی تسبیح کرو اور ستاروں کے پیچھے ہٹنے کے وقت بھی۔ سورہ النجم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ستارے کی جب کہ وہ غروب ہو، تمہارا ساتھی نہ بھٹکا ہے اور نہ گمراہ ہوا ہے، اور وہ اپنی جی سے نہیں بولتا، وہ ایک وحی ہے جو اس پر بھیجی جاتی ہے۔ اس کو زبردست قوت والے نے تعلیم دی ہے، عاقل اور دانا نے۔ پھر وہ نمودار ہوا اور وہ آسمان کے اونچے کنارے پہ تھا، پھر بس وہ اتر آیا، پھر 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ پھر اللہ نے وحی کی اپنے بندے کی طرف جو وحی کی۔ جھوٹ نہیں کہا رسول کے دل نے جو اس نے دیکھا، اب کیا تم اس چیز پر اس سے جھگڑتے ہو جو اس نے دیکھا ہے؟ اور اس نے ایک بار اور بھی اس کو اترتے ہوئے دیکھا۔ سدرۃ المنتہا کے پاس، اس کے پاس ہی بہشت ہے آرام سے رہنے کی، جب کہ سدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ کے چھا رہا تھا، نگاہ بیکی نہیں اور نہ حد سے بڑھی، اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ بھلا تم نے لات اور عزا پر غور کیا ہے، اور تیسرے ایک اور منات پر؟ کیا تمہارے لیے بیٹے ہیں اور خدا کے لیے بیٹیاں؟ یہ تو بہت بے ڈھنگی تقسیم ہوئی، یہ محض نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کے حق میں کوئی دلیل نہیں اتاری، وہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور نفس کی خواہش کی، حالانکہ ان کے پاس ان کے رب کی جانب سے ہدایت آ چکی ہے۔ کہ انسان وہ سب پا لیتا ہے جو وہ چاہے، بس اللہ کے اختیار میں آخرت اور دنیا۔ اور آسمانوں میں کتنے فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی کام نہیں آ سکتی، مگر بعد اس کے کہ اللہ اجازت دے جس کو وہ چاہے اور پسند کرے۔ بے شک جو لوگ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کو عورتیں کے نام سے موسوم کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس ان پر کوئی دلیل نہیں، وہ محض گمان پر چل رہے ہیں، اور گمان امر حق میں ذرا بھی مفید نہیں۔ بس تم ایسے شخص سے اعراض کرو جو ہماری نصیحت سے منہ موڑے اور وہ دنیا کی زندگی کے سوا اور کچھ نہ چاہے۔ ان کی سمجھ بس یہی تک پہنچی ہے، تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، اور وہ اس کو بھی خوب جانتا ہے جو راہ راست پر ہے۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، تاکہ وہ بدلہ دے برا کام کرنے والوں کو ان کے کیے کا، اور بدلہ دے بھلائی والوں کو بھلائی سے، جو کہ بڑے گناہوں سے اور بے حیائی سے بچتے ہیں۔ مگر کچھ آلودگی، بے شک تمہارے رب کی بخشش کی بڑی سمائی ہے، وہ تم کو خوب جانتا ہے جب کہ اس نے تم کو زمین سے پیدا کیا
اور جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں جنین کی شکل میں تھے تو تم اپنے کو مقدس نہ سمجھو، وہ تقوی والوں کو خوب جانتا ہے۔ بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اعراض کیا، تھوڑا سا دیا اور رک گیا؟ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے؟ بس وہ دیکھ رہا ہے۔ کیا اس کو خبر نہیں پہنچی اس بات کی جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہے اور ابراہیم کے جس نے اپنا قول پورا کر دیا کہ کوئی اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا، اور یہ کہ اس کی کمائی عنقریب دیکھی جائے گی، پھر اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا، اور یہ کہ سب کو تمہارے رب تک پہنچنا ہے۔ بے شک وہی ہنساتا ہے اور رلاتا ہے، اور وہی مارتا ہے اور جلاتا ہے، اور اسی نے دونوں قسم نر اور مادہ کو پیدا کیا ایک بوند سے جبکہ وہ ٹپکائی جائے، اور اسی کے ذمے ہے دوسری بار اٹھانا، اور اسی نے دولت دی اور سرمایہ دار بنایا، اور وہی شورا کا رب ہے۔ اور اللہ ہی نے ہلاک کیا عاد اول کو اور سمود کو، پھر کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور قوم نوح کو اس سے پہلے، بے شک وہ نہایت ظالم اور سرکش لوگ تھے۔ اور الٹی ہوئی بستیوں کو بھی پھینک دیا، پس ان کو ڈھانک لیا جس چیز نے ڈھانک لیا، پس تم اپنے رب کے کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ ایک ڈرانے والا ہے پہلے ڈرانے والوں کی طرح، قریب آنے والی قریب آ گئی، اللہ کے سوا کوئی اس کا ہٹانے والا نہیں۔ کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوتا ہے اور تم ہنستے ہو اور تم روتے نہیں، اور تم تکبر کرتے ہو؟ پس اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ سورہ القمر۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، اور وہ کوئی بھی نشانی دیکھے تو وہ اعراض نہیں کریں گے، اور یہی کہیں گے یہ تو جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ اور انہوں نے جھٹلا دیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، اور ہر کام کا وقت مقرر ہے، اور ان کو وہ خبریں پہنچ چکی ہیں جس میں کافی عبرت ہے، نہایت درجے کی حکمت، مگر تنبیہات ان کو فائدہ نہیں دیتی۔ بس ان سے اعراض کرو، جس دن پکارنے والا ایک ناگوار چیز کی طرف پکارے گا، آنکھیں جھکائے ہوئے قبروں سے نکل پڑیں گے، گویا کہ وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں، بھاگتے ہوئے پکارنے والوں کی طرف۔ منکر کہیں گے کہ یہ دن بڑا سخت ہے۔ ان سے پہلے نوح کے قوم نے جھٹلایا، انہوں نے ہمارے بندے کی تکذیب کی اور کہا کہ دیوانہ ہے، اور جھڑک دیا۔ بس اس نے اپنے رب کو پکارا، میں مغلوب ہوں، تو بدلہ لے لے۔ بس ہم نے آسمان کے دروازے موسلادھار بارش سے کھول دیے اور زمین سے چشمے بہا دیے، بس سب پانی ایک کام پر مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا، اور ہم نے اس کو ایک تختوں اور کیلوں والی کشتی پہ اٹھا لیا۔ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی رہی، اس شخص کا بدلہ لینے کے لیے جس کی ناقدری کی گئی تھی، اور اس کو ہم نے نشانی کے لیے چھوڑ دیا۔ پھر کوئی ہے سوچنے والا؟ پھر کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا؟ اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ عاد نے جھٹلایا، تو کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا؟ ہم نے ان پر ایک سخت ہوا بھیجی، مسلسل نحوست، سخت سردی کے دن میں وہ لوگوں کو اکھاڑ پھینکتی تھی جیسے کہ وہ اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے ہوں۔ پھر کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا؟ اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ سمود نے ڈر سنانے کو جھٹلایا، پس انہوں نے کہا کیا ہم اپنے ہی اندر ایک آدمی کے کہے پر چلیں گے؟ اس صورت میں تو ہم غلطی اور جنون میں پڑ جائیں گے۔ کیا ہم سب میں سے اسی پر نصیحت اتری ہے؟ بلکہ وہ جھوٹا ہے، بڑا بننے والا۔ اب وہ کل کے دن جان لیں گے کہ کون جھوٹا ہے اور بڑا بننے والا ہے۔ اور ہم اٹھنے کو بھیجنے والے ہیں ان کے لیے آزمائش بنا کر، بس تم ان کا انتظار کرو اور صبر کرو، اور ان کو آگاہ کر دو کہ پانی ان میں بانٹ دیا گیا ہے، ہر ایک باری پر حاضر ہو۔ پھر انہوں نے اپنے آدمی کو پکارا، پس اس نے وار کیا اور اٹھنی کو کاٹ ڈالا۔ پھر کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا؟ اور ہم نے ان پر ایک چنگھاڑ بھیجی تو وہ باڑھ والے کی روندی ہوئی باڑھ کی طرح ہو کر رہ گئے۔ اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ لوط کی قوم نے ڈر سنانے والوں کو جھٹلایا، اور ہم نے ان پر پتھر برسانے والی ہوا بھیجی، صرف لوط کے گھر والے اس سے بچے، ان کو ہم نے بچا لیا سحر کے وقت۔ اپنی جانب سے فضل کر کے ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں ان کو، اس کو جو شکر کرے۔
اور لوط نے ان کو ہماری پکڑ سے ڈرایا کہ انہوں نے اس ڈرانے میں جھگڑے پیدا کیے اور وہ اس کے مہمانوں کو اس سے لینے لگے، بس ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دی۔ اب چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ اور صبح سویرے ان پر عذاب آ پڑا جو ٹھہر چکا تھا۔ اب چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی یہ نصیحت حاصل کرنے والا؟ اور فرعون والوں کے پاس پہنچنے ڈرانے والے، انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلایا، تو ہم نے ان کو ایک غالب اور قوت والے کے پکڑنے کی طرح پکڑا۔ کیا تمہارے منکر ان لوگوں سے بہتر ہیں یا تمہارے لیے آسمانی کتابوں میں معافی لکھ دی گئی ہے؟ کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسی جماعت ہیں جو غالب رہیں گے؟ ان قریب یہ جماعت شکست کھائے گی اور پیٹ پھیر کر بھاگیں گے، بلکہ قیامت ان کے وعدے کا وقت ہے، اور قیامت بڑی سخت اور بڑی کڑوی چیز ہے۔ بے شک مجرم لوگ گمراہی میں اور بے عقلی میں ہیں، جس دن وہ منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے۔ چکھو مزہ آگ کا۔ اور ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا اندازہ سے، اور ہمارا حکم بس یکبارگی آ جائے گا جیسے آنکھ کا ایک جھپکنا۔ اور ہم ہلاک کر چکے ہیں تمہارے ساتھ والوں کو، پھر کیا کوئی ہے سوچنے والا؟ اور جو کچھ انہوں نے کیا سب کتابوں میں درج ہے، اور ہر چھوٹی اور بڑی بات لکھی ہوئی ہے۔ بے شک ڈرنے والے باغوں میں اور نہروں میں ہوں گے، وہ بیٹھے ہوں گے سچی بیٹھک میں قدرت والے بادشاہ کے پاس۔ سورہ الرحمن۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، اس نے انسان کو پیدا کیا، اس کو بولنا سکھایا۔ سورج اور چاند کے لیے ایک حساب ہے، اور ستارے اور درخت سجدہ کرتے ہیں، اور اس نے آسمان کو اونچا کیا، اور اس نے ترازو رکھ دی کہ تم تولنے میں زیادتی نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ سیدھی ترازو تولو اور تول میں نہ گھٹاؤ۔ اور زمین کو اس نے خلق کے لیے رکھ دیا، اور اس میں میوے ہیں اور کھجور ہیں جن کے اوپر غلاف ہوتا ہے، اور بھوس والے اناج بھی ہیں اور خوشبودار پھول بھی۔ کہ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے پیدا کیا انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی ہوئی مٹی سے، اور اس نے جنات کو آگ کی لپیٹ سے پیدا کیا، اور پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور وہ مالک ہے دونوں مشرق کا اور دونوں مغرب کا، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے چلائیں دور دریا مل کر چلنے والے، دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں سے موتی اور مونگا نکلتا ہے، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور اسی کی ہیں جہاز سمندر میں اونچے کھڑے ہوئے جیسے پہاڑ، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جو بھی زمین پر ہے وہ فنا ہونے والا، اور تیرے رب کی ذات باقی رہے گی، عظمت والی اور عزت والی۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اسی سے مانگتے ہو جو آسمانوں اور زمین میں ہے، ہر روز اس کا ایک کام ہے، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ہم جلدی فارغ ہونے والے ہیں تمہاری طرف، اے دو بھاری قاتلو، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، اگر تم سے ہو سکے تو تم آسمانوں اور زمین کی حدود سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، تم نہیں نکل سکتے بغیر سند کے، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر چھوڑے جائیں گے آگ کے شعلے اور دھواں، تو تم بچاؤ نہ کر سکو گے، پھر تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پھر جب آسمان پھٹ کر کھال کی مانند سرخ ہو جائے گا، پھر تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ بس اس دن کسی انسان یا جن سے اس کے گناہ کی بابت پوچھ نہ ہوگی، پھر تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مجرم پہچان لیے جائیں گے اپنی علامتوں سے، پھر پکڑا جائے گا پیشانی کے بال سے اور پاؤں سے، پھر تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ جہنم ہے جس کو مجرم لوگ جھوٹ بتاتے تھے، وہ پھریں گے اس کے درمیان اور کھولتے پانی کے درمیان، پھر تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو باغ ہیں، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں بہت شاخوں والے، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟
ان کے درمیان 2 چشمے جاری ہوں گے، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ دونوں باغوں میں ہر پھل کی 2 قسمیں، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وہ تکیہ لگائے ایسے بچھونوں پر بیٹھے ہوں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے، اور پھل ان باغوں کا جھک رہا ہوگا۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہوں گی جنہیں ان لوگوں سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا نہ کسی جن نے۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وہ ایسی ہوں گی جیسے کہ یاقوت اور مرجان۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہے؟ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور ان کے سوا 2 باغ اور ہیں، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ دونوں گہرے سبز سیاہی مائل، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ان میں 2 چشمے ہوں گے ابلتے ہوئے، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ان میں پھل اور کھجور اور انار ہوں گے، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ان میں خوبصورت عورتیں ہوں گی، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ حوریں خیموں میں رہنے والی یہاں، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ان سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہوگا اور نہ کسی جن نے۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تکیہ لگائے سبز مسندوں پر اور قیمتی نفیس بچھونے پر، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ بڑا بابرکت ہے تیرے رب کا نام، بڑائی والا اور عظمت والا۔ سورہ الواقعہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی اور اس کے واقع ہونے میں کچھ جھوٹ نہیں۔ وہ پست کرنے والی بلند کرنے والی ہوگی، جبکہ زمین ہلا ڈالی جائے گی اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ پھر وہ پراگندہ غبار بن جائیں گے اور تم لوگ 3 قسم کے ہو جاؤ گے۔ پھر دائیں والے پس یا خوب ہیں دائیں والے، اور بائیں والے کیسے برے لوگ ہیں بائیں والے، اور آگے والے تو آگے ہی والے ہیں، وہ مقرب لوگ ہیں۔ نعمت کے باغوں میں ان کی بڑی تعداد اگلوں میں سے ہوگی اور تھوڑے پچھلوں میں سے ہوں گے، اور جڑاؤ تختوں پر تکیہ لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ پھر رہے ہوں گے ان کے پاس بچے ہمیشہ رہنے والے، آب خورے اور کوزے لیے ہوئے، اور پیالہ صاف شراب کا۔ اس سے نہ درد سر ہوگا اور نہ عقل میں فطور آئے گا، اور میوے کے جو چاہیں چن لے، اور پرندوں کا گوشت جو ان کو مرغوب ہو، اور بڑی آنکھوں والی حوریں جیسے موتی کے دانے اپنے غلاف کے اندر۔ بدلہ ان کاموں کا جو وہ کرتے تھے، اس میں وہ کوئی لغو اور گناہ کی بات نہیں سنیں گے، مگر صرف سلام سلام کا بول۔ اور دائنے والے کیا خوب ہیں دائنے والے، بیری کے درختوں میں جن میں کانٹا نہیں، اور کیلے تہ بتائے اور پھیلے ہوئے سائے اور بہتا ہوا پانی، اور کثرت سے میوے جو نہ ختم ہوں گے اور نہ کوئی روک ٹوک ہوگی، اور اونچے اونچے بچھونے ہم نے ان عورتوں کو خاص طور پہ بنایا ہے۔ پھر ان کو کنواری رکھا ہے دل ربا اور ہم عمر دائنے والوں کے لیے۔ اگلوں میں سے ایک بڑا گروہ ہوگا اور پچھلوں میں سے بھی ایک بڑا گروہ۔ اور بائیں والے کیسے برے ہیں بائیں والے، آگ میں اور کھولتے ہوئے پانی میں اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں، نہ ٹھنڈا اور نہ عزت کا۔ یہ لوگ اس سے پہلے خوشحال تھے اور وہ بھاری گناہ پر اصرار کرتے رہے، اور وہ کہتے تھے کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر اٹھائے جائیں گے؟ اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی؟ کہو کہ اگلے اور پچھلے سب جمع کیے جائیں گے ایک مقرر دن کے وقت پر۔ پھر تم لوگ اے بہکے ہوئے اور جھٹلانے والے زقوم کے درخت میں سے کھاؤ گے، پھر اس سے اپنا پیٹ بھرو گے، پھر اس پر کھولتا ہوا پانی پیو گے، پھر پیاسے اونٹوں کی طرح پیو گے، اور ان کی مہمانی ہوگی انصاف کے دن۔ ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، پھر تم تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ کیا تم نے غور کیا اس چیز پر جو تم ٹپکاتے ہو؟ کیا تم اس کو بناتے ہو یا ہم ہیں بنانے والے؟ ہم نے تمہارے درمیان موت مقدر کی ہے، اور ہم اس سے عاجز نہیں کہ تمہاری جگہ تمہارے جیسے پیدا کر دیں اور تم کو ایسی صورت میں بنا دیں جن کو تم جانتے نہیں۔ اور تم پہلی پیدائش کو جانتے ہو، پھر کیوں سبق نہیں لیتے؟
کیا تم نے غور کیا اس چیز پر جو تم بولتے ہو؟ کیا تم اس کو اگاتے ہو یا ہم ہیں اگانے والے؟ اگر ہم چاہیں تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیں، پھر تم باتیں بناتے رہ جاؤ، پھر ہم تو تاوان میں پڑ گئے، بلکہ ہم بالکل محروم ہو گئے۔ کیا تم نے غور کیا اس پانی پر جو تم پیتے ہو؟ کیا تم نے اس کو بادل سے اتارا ہے یا ہم ہیں اتارنے والے؟ اگر ہم چاہیں تو اس کو سخت خاری بنا دیں، پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تم نے غور کیا اس آگ پر جس کو تم جلاتے ہو؟ کیا تم نے پیدا کیا اس کے درخت کو یا ہم نے اس کے پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم نے اس کو یاد دہانی بنایا ہے اور مسافروں کے لیے فائدہ کی چیز۔ بس تم اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح کرو۔ بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے مواقع کی، اور تم غور کرو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ بے شک یہ ایک عزت والا قرآن ہے اور ایک محفوظ کتاب میں اس کو وہی چھوتے ہیں جو پاک بنائے گئے ہیں، اترا ہوا ہے پروردگار عالم کی طرف سے۔ پھر کیا تم اس کلام کے ساتھ بے اتنائی برتتے ہو اور تم اپنا حصہ ہی یہی لیتے ہو کہ تم اس کو جھٹلاتے ہو؟ پھر کیوں نہیں جب کہ جان حلق میں پہنچی ہے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو، اور ہم تم سے زیادہ اس شخص قریب ہوتے ہیں مگر تم نہیں دیکھتے۔ پھر کیوں نہیں اگر تم محکوم نہیں ہو تو تم اس جان کو کیوں نہیں لوٹا لاتے اگر تم سچے ہو؟ بس اگر وہ مقربین میں سے ہو تو راحت ہے اور عمدہ روزی ہے اور نعمت کا باغ ہے، اور اگر وہ اصحاب یمین میں سے ہو تو تمہارے لیے سلامتی تو اصحاب یمین میں سے ہے، اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہو تو گرم پانی کی ضیافت ہے اور جہنم میں داخل ہونا بے شک یہ قطعی حق ہے۔ بس تم اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح کرو۔ سورہ الحدید۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ کی تسبیح کرتی ہے ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی سلطنت اسی کی ہے، وہ جلاتا ہے اور مارتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی اول بھی ہے اور آخر بھی اور ظاہر بھی ہے اور باطن بھی، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا 6 دنوں میں، پھر وہ عرش پہ متمکن ہوا۔ وہ جانتا ہے جو کچھ زمین کے اندر جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، اور اللہ دیکھتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ آسمانوں اور زمین کی سلطنت اسی کی ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں سارے امور۔ وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ دل کی باتوں کو جانتا ہے۔ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور خرچ کرو اس چیز میں سے جس میں اس نے تم کو امین بنایا ہے، پر جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں اور خرچ کریں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اور تم کو کیا ہوا کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ رسول تم کو بلا رہا ہے کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، اور وہ تم سے عہد لے چکا ہے اگر تم مومن ہو۔ وہی ہے جو اپنے بندے پر واضح آیتیں اتارتا ہے تاکہ تم کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے آئے، اور اللہ تمہارے اوپر نرمی کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ اور تم کو کیا ہوا کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ سب آسمان اور زمین آخر میں اللہ ہی کا رہ جائے گا، اور تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خرچ کریں اور لڑیں وہ ان لوگوں کے لیے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ کیا اور لڑیں، اور اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض کہ وہ اس کو اس کے لیے پڑھائے اور اس کے لیے باعزت اجر ہے۔ جس دن تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کی روشنی ان کے آگے اور ان کے دائیں چل رہی ہوگی، آج کے دن تم کو خوشخبری ہے باغوں کی جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، یہ بڑی کامیابی ہے۔ جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے کہ ہمیں موقع دو کہ ہم بھی تمہاری روشنی سے کچھ فائدہ اٹھا لیں، کہا جائے گا کہ تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، پھر روشنی تلاش کرو۔ پھر ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس کے اندر کی طرف رحمت ہوگی اور اس کے باہر کی طرف عذاب ہوگا۔
وہ ان کو پکاریں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں، مگر تم نے اپنے آپ کو فتنہ میں ڈالا اور راہ دیکھتے رہے اور شک میں پڑے رہے اور جھوٹی امیدوں نے تم کو دھوکے میں رکھا، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا اور دھوکے باز نے تم کو اللہ کے معاملے میں دھوکہ دیا۔ بس آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا۔ تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، وہی تمہاری رفیق ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی نصیحت کے آگے جھک جائیں اور اس حق کے آگے جو نازل ہو چکا ہے، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو پہلی کتاب دی گئی تھی، پھر ان پر لمبی مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ جان لو کہ اللہ زمین کو زندگی دیتا ہے، اس کی موت کے بعد ہم نے تمہارے لیے نشانیاں بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھو۔ بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو قرض دیا اچھا قرض، تو ان کے لیے بڑھایا جائے گا اور ان کے لیے باعزت اجر ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائیں اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، وہی لوگ اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ان کی روشنی ہے۔ اور جن لوگوں نے انکار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخ کے لوگ ہیں۔ جان لو کہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ کھیل اور تماشا ہے اور زینت اور باہمی فخر اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرنا، جیسے کہ بارش کے اس کی پیداوار کسانوں کو اچھی معلوم ہوتی ہے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، پھر تو اس کو زر دیکھتا ہے، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، اور آخرت میں سخت عذاب ہے اور اللہ کی طرف سے معافی اور رضامندی بھی۔ اور دنیا کی زندگی دھوکے کی پونجی کے سوا اور کچھ نہیں۔ دوڑو اپنے رب کی معافی کی طرف اور ایسی جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین کی وسعت کے برابر ہے، وہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے اور وہ اس کو دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور اللہ بڑا فضل والا ہے۔ کوئی مصیبت نہ زمین میں آتی ہے اور نہ تمہاری جانوں میں، مگر وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں۔ بے شک یہ اللہ کے لیے آسان ہے تاکہ تم غم نہ کرو اس پر جو تم سے کھویا گیا، اور نہ اس چیز پر فخر کرو جو اس نے تم کو دیا، اور اللہ اترانے والے فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، جو کہ بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور جو شخص اعراض کرے گا تو اللہ بے نیاز ہے، خوبیوں والا ہے۔ ہم نے اپنے رسولوں کی نشانیوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ اتارا کتاب اور ترازو تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو، اور ہم نے لوہا اتارا جس میں بڑی قوت ہے اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں، اور تاکہ اللہ جان لے کہ کون اس کی اور اس کے رسول کی مدد کرتا ہے بن دیکھے۔ بے شک اللہ طاقت والا زبردست ہے۔ اور ہم نے نوح کو اور ابراہیم کو بھیجا اور ان کی اولاد میں ہم نے پیغمبری اور کتاب رکھ دی، پھر ان میں سے کوئی راہ پر ہے اور ان میں سے بہت سے نافرمان ہیں، پھر انہی کے نقش قدم پر ہم نے اپنے رسول بھیجے اور انہی کے نقش قدم پر عیسیٰ بن مریم کو بھیجا، اور ہم نے اس کو انجیل دی، اور جن لوگوں نے اس کی پیروی کی ہم نے ان کے دلوں میں شفقت اور رحمت رکھ دی، اور رہبانیت کو انہوں نے خود ایجاد کیا ہے، ہم نے اس کو ان پر نہیں لکھا تھا مگر انہوں نے اللہ کی رضامندی کے لیے اس کو اختیار کر لیا، پھر انہوں نے اس کی پوری رعایت نہ کی، پس ان میں سے جو لوگ ایمان لائیں ان کو ہم نے ان کا اجر دیا، اور ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اللہ تم کو اپنی رحمت سے 2 حصے عطا کرے گا، اور تم کو روشنی عطا کرے گا جس کو لے کر تم چلو گے، اور تم کو بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے، تاکہ اہل کتاب جان لے کہ وہ اللہ کے فضل میں سے کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتے، اور یہ کہ فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ پارہ 27 مکمل ہوا۔